بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام ابو بکر محمد بن ولید رحمہ اللہ کتاب الدعا میں مطرف بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غمزدہ پایا۔ وہ اپنے باس احبا کھولنے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو گیا ہے جسے اللہ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، مجھے محمد بن ثابت رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسکنا، ہمیں سیراب فرما۔ پس اسی وقت ایک بدلی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کوئی اس میں داخل نہیں ہوا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسما کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ابھی وہی تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا۔ وہ بنبنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلرو ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسما کے ذریعے دعا مانگی۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے اسے غسل اور کفن کے بعد قبر کھود کر دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم اگر انہیں میل یا 2 میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائے؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ جب ہم نے قبر کھودی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔
اور قبر تاحد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنی سفر پر روانہ ہو گئے۔ جزاک اللہ۔